السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں جو کہانی پڑھ رہی ہوں وہ ایک تلخ حقیقت پر مبنی ہے، تو پلیز جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ گھر میں ہر طرف غم کا عالم ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سوگ کے اس عالم میں ہر طرف اداسی کا راج تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی ہر جاندار اور بے جان شے دکھ کی اندھیر وادیوں میں کھو چکی ہو۔ اماں نے تو پچھلے ہفتے سے کچھ نہ کھایا تھا۔ کسی غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے وہ بیٹھی رہتی۔ ذہن میں سوچوں کا مدوجزر چلتا رہتا جو کبھی تھمنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ فرحانہ اماں کو حوصلہ دیتی مگر ناکام۔ اس کے اپنے دل پر بھی غم و غصے کا طوفان برپا تھا جس سے وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی، لیکن اگر وہ ماں کو تسلی نہ دیتی تو اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے کا خدشہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اسے اپنی ماں بڑی عزیز تھی۔ وہ ہر کوشش کر چکی تھی کہ کسی طرح امی کو اس صدمے سے باہر نکال سکے، مگر ہر بار ناکام ہو جاتی۔ کیا واقعی یہ صدمہ اتنا بڑا تھا؟ شاید ہاں۔ جوان جہان بیٹی کی موت کا صدمہ امی کو دن بدن ختم کرتا جا رہا تھا۔ امی چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ کاش وہ چیختی چلاتی اور اس بدبخت کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارتی، رو رو کر یہ پوچھتی کہ کرم جلی تو نے ایسا کیوں کیا، مگر بے سود، سب ختم ہو گیا۔ صوبیہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ صوبیہ سے بڑی ایک بہن اور 2 بڑے بھائی تھے۔ ابا جان کی شکل تو شاید صوبیہ کو یاد ہی نہ ہو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ البتہ چاچو جان کی مدد سے سب بھائی پڑھے لکھے اور پھر جوان ہوتے ہی کاروبار میں لگ گئے۔ ایک بھائی سیلز مین بن گیا تو دوسرا کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ انسان کی قسمت چمکتے دیر نہیں لگتی۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے دونوں بھائیوں کے کاروبار میں خوب برکت ڈالی۔ یوں ماشاءاللہ سے گھر کا نظام بہتر چلنے لگا۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ بھائی اس کی پسند کا بہت خیال رکھتے۔ چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی بھی۔ جو منہ سے نکالتی بھائی فوراً پوری کرتے، مانو وہ ہاتھ کا اشارہ کرتی ہو اور بھائی جھٹ سے ہر چیز لا دیتے ہوں۔ کچھ دنوں بعد بڑے بھائی کو پروموشن مل گئی تو وہ اسلام آباد چلے گئے۔ چھوٹا بھی شہر میں ہی جاب کرتا رہا۔ وہ شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ وہ گھر آتا تو صوبیہ کھانا گرم کر کے لے آتی تو بھائی اسے شفقت کی نگاہ سے دیکھتا۔ سب کی دعاؤں سے صوبیہ نے ایف اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس مرتبہ بھی وہ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے بہت خوش تھی، جس پر اس نے مزید پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر صوبیہ نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ صوبیہ اور ماریہ اکٹھے کالج جاتی اور اکٹھے ہی کالج بس پر واپس آتی۔ کالج کے دن صوبیہ کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا زندگی حسین رنگوں کا نام ہے۔ ہر رنگ میں اپنی خاصیت ہے۔ کہیں پھول کھلتے ہیں تو خوشیوں کا سرگرم پیدا کرتے ہیں، کبھی کالے اور سیاہ رنگ دکھ اور غم جیسی کیفیت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ زندگی تو ہے ہی حقیقت کا نام، اور پھر صوبیہ بھی ان حقیقت کے رنگوں کو بھرپور انجوائے کرتی۔ صوبیہ، صوبیہ! امی صوبیہ کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوراً دروازے کے پیچھے سے نکل کر اماں کے ڈرانے کے انداز میں بولی، ہو! اماں آپ ڈر گئیں نا؟ وہ امی کو دیکھ رہی تھی، پھر اچانک سے پوچھنے لگی، ارے آپ تو ڈری ہی نہیں۔ یہ تیری ہر روز کی فنکاریوں سے میں ڈرنے والی نہیں۔ خیر یہ بتاؤ کالج میں پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ماریہ بتا رہی تھی، جلدی پیپرز ہونے والے ہیں۔ پیپرز کی بات سنتے ہی وہ چونک گئی۔ او ہو اماں آپ بھی نا! کیا پیپروں کی باتیں لے کر بیٹھ گئیں؟ کالج میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ کالج بے حد خوبصورت ہے اور مجھے پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا میں زندگی کو کتنا انجوائے کرتی ہوں، بس اسی طرح میں کالج جا کر بھی بھرپور انجوائے کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے سوچنے لگی اور پھر کسی انجان راہی کا خیال سوچ کر شرما گئی۔ تبھی آپ ہی کمرے میں کھانا لے کر داخل ہوئی اور پھر سب نے مزے سے کھانا کھایا۔ صوبیہ کو کالج جاتے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ ان دنوں وہ بڑی مطمئن تھی۔ کالج کا نوجوان پروفیسر جو بے حد ہینڈسم تھا، صوبیہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ صوبیہ پچھلے کئی ماہ سے اس کے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی نظروں کا تعاقب کیا اور میل جول شروع ہو گیا۔ یہ میل جول کب پیار کی حدیں عبور کر گیا، صوبیہ کو معلوم نہ تھا۔
صوبیہ تم تو جانتی ہو تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، میں ہمیشہ یوں ہی تمہارا دیوانہ بن کے رہوں گا۔ صوبیہ سر حامد کے اس اظہار پر شرما سی جاتی، شرم کے مارے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ شاید وہ بھی حامد کے پیار کے نشے میں گم ہو چکی تھی۔ پیار کے اس خمار نے دونوں کو بے قابو کر دیا۔ جلدی ہی وہ ملنے لگے۔ عام ملاقاتوں سے خاص ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حامد نے کالج چھوڑ دیا تھا، صوبیہ بھی کالج کے بہانے گھر سے نکلتی، پھر سارا دن حامد کے ساتھ گزارتی۔ وہ اس کی قربت میں رہ کے بہت خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں جذبات کی حدوں کو چھو رہے تھے، مگر کبھی کبھی انسان جذبات کی زد میں آ کر بے شمار غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ وہ ساری حدوں کو بھول کر ہر وہ حد عبور کر لیتا ہے جو اس کی شخصیت اور کردار پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہیں، اور پھر انسان ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جن کی معافی ناقابل تلافی ہوتی ہے۔ شاید صوبیہ بھی اپنی تمام حدوں کو بھول گئی تھی۔ حامد کی محبت میں ڈوب کر وہ اپنی ذات کا ہر ذرہ ذرہ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کے معصوم دل نے حامد پر بے انتہا اعتبار کر رکھا تھا۔ پھر عورت ذات کی محبت بھی عجیب محبت ہے۔ اس کی محبت اعتبار سے شروع ہو کر عزت پر ختم ہوتی ہے۔ جو اس سے بے شمار عزت و پیار دینے لگتا ہے وہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے اور اپنے نرم و نازک دل سے اعتبار کر بیٹھتی ہے۔ صوبیہ جب بھی حامد سے ملنا آتی تو اس کے لیے نئے نئے تحفے لے کر جاتی۔ حامد کو خوب معلوم تھا کہ صوبیہ اچھے اور امیر گھرانے کی ہے۔ وہ تو محض صوبیہ سے محبت کا کھیل رچا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک بہت بری خبر نے حامد کا لہو گرما دیا۔ بکواس بند کرو، یہ کیا بک رہی ہو؟ وہ نہایت غصے سے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آج صبح مجھے طبیعت بھی خراب ہے، مجھے لگتا ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ یہ سنتے ہی حامد غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے صوبیہ کو خوب جلی کٹی سنائی اور آخر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، اس کی بیوی لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ پیسے لے کر تمہارا معاملہ رفع دفع کر دے گی، پھر تم اور میں اس ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ بکواس بند کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی ورنہ میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ اس کے اس انداز میں حامد مکروہ ہنسی ہنسا۔ 2 ٹکے کی بازارو لڑکی، پہلے خود ناجائز تعلقات بناتی ہے اور پھر ابورشن سے منع کرتی ہے۔ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ میں تو صرف تیرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تو جسے بھی سچ بتائے گی میں اسے یہی کہوں گا کہ تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں اور یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ بکواس بند کرو، اس نے زناٹے دار تھپڑ سے حامد کے گال سرخ کر دیے۔ رات بھر روتی رہی، پچھتاوے اور دکھ کے آنسو گرتے رہے، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس کے پاس حامد سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ آپ ہی کو سب بتا دے، مگر ڈرتی کہ ماں اور بھائیوں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا اور وہ جو اس پر اتنا مان کرتے ہیں سب مٹی میں مل جائے گا۔ صوبیہ نے دوسری بار حامد کی بات مانی۔ ابورشن دوسری بار تھا، جب وہ لیڈی ڈاکٹر سے اپنا کام کروا چکی تھی۔ وہ چیختی چلاتی مگر سب بے سود۔ اسے صوبیہ کا گھر کا علم تھا۔ جب کوئی گھر پر نہ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے گھر میں گھستا، صوبیہ سے بدتمیزی کرتا، پیسے بٹورتا اور تشدد کر کے واپس آ جاتا۔ جب کبھی امی آپی کوئی زخم کا نشان دیکھتی تو صوبیہ گرنے کا یا چوٹ لگنے کا بہانہ بنا دیتی۔ روز لیڈی ڈاکٹر کی وہ اذیتیں، تشدد، مار پیٹ، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے صوبیہ تنگ آ گئی۔ اب اس کی زندگی کے تمام رنگ سیاہ پڑ گئے تھے۔ اس سیاہ رنگ نے اس کی زندگی کو سیاہ کر دیا تھا۔ وہ اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور ایک بار اس نے غلط قدم اٹھا لیا۔ کافی دنوں بعد اماں اور آپی گھر داخل ہوئیں۔ دونوں نے صوبیہ کو آواز دی مگر جواباً کوئی آواز نہ آئی۔ دونوں صوبیہ کے کمرے میں داخل ہوئیں تو جیسے کلیجہ پھٹ گیا ہو، دل منہ کو آ گیا ہو، پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ان کی چیخوں سے ہر شے میں ویرانی چھا گئی۔ صوبیہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں اس کی دردناک موت کا ثبوت تھیں، مگر یہ موت اس نے خود اپنے ہی ہاتھوں خرید لی تھی۔ جسم سے جان ٹوٹ ٹوٹ کر نکل چکی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے اور صوبیہ کب کی جا چکی تھی، مگر اس نے ایک خط ضرور چھوڑا تھا جس میں اس نے اپنی حقیقت واضح کر دی تھی۔
اس نے اپنی غلطی، ماں اور بھائیوں کی عزت کا ڈر سب لکھا تھا، جو کچھ یوں تھا: اماں، جب تم یہ خط پڑھو گی تو تمہاری صوفیہ بہت دور جا چکی ہوگی۔ میں نے مرد ذات پر اعتبار کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، ایسا گناہ جس سے میں معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا تھا، پھر میں کیسی آپ کی عزت کو یوں مٹی میں ملا دیتی؟ اماں، عورت ذات بھی کتنی بے بس ہے، مرد اسے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ کاش عورت کا دل اتنا نازک نہ ہوتا کہ وہ مرد کی محبت کے جال میں نہ پھنسے، مگر مجھ سے خطا ہو گئی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ آپ کی بیٹی صوفیہ۔ اماں کا دل بری طرح پھٹ پڑا، وہ وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ گھر کا سارا منظر ویران ہو چکا تھا، غم کے سیاہ بادل ہر طرف منڈلا رہے تھے۔ اماں بس یہی سوچے جا رہی تھیں، شاید اس کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو صوفیہ اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھی۔ کیا وہ واقعی مجرم تھی، یا اس کی زندگی کو ختم کرنے والا مجرم آج بھی آزاد پھر رہا تھا؟